اس وقت آج کی تاریخ میں 16 اپریل 2015 آپ دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک دیکھیے تو اسلامی دنیا کیوں پریشان ہے صرف اسلامی ملکوں کو بدامنی کے اور شورش کے اور قتل و غارت کے اور مختلف قسم کے آپ الجزائر بالکل افریقہ کے ایک کونے سے شروع کیجئے اور آپ یہاں آ کے وسطی ایشیا کی آخری ریاست تک چلے جائیے، ایک جیسے حالات نظر آتے ہیں۔ لیبیا میں دیکھیں، شام میں دیکھیں، مصر میں دیکھیں، اب یمن میں دیکھیں، پھر عراق میں دیکھیں، پھر افغانستان میں دیکھیں، پھر چیچنیا میں دیکھیں، کشمیر میں دیکھیں، یہ سب اسلامی دنیا کیوں ڈسٹرب ہے؟ اور ہمارے علاوہ باقی لوگ کیوں آرام سے ہیں؟ اور ہمارے نوجوان، مسلم امہ کے نوجوان اور ان کی خواتین اور ان کے مرد اور ان کے بچے، وہ کیوں اتنے زیادہ پریشان اور مضطرب ہیں؟ کوئی ایک ملک ہوتا صرف تو ہم کہتے چلے اس ملک کی خاص قسم کی حالات ہیں، کوئی اس کی جیو پولیٹیکل سچویشن ایسی ہے، یہاں پر یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک، نام جتنے میں نے ملکوں کے گنے اس سے زیادہ ملک بھی اس میں شامل ہیں، بحرین بھی اس کے اندر شامل ہے، اس کے اندر خود پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی جتنی کوششیں پچھلی 1-2 دہائیوں سے ہو رہی ہیں وہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں ایک کھڑا ہوا ہے اور ڈٹا ہوا ہے، ورنہ جو صورتحال باقی اسلامی دنیا کے اندر تھی وہی کی وہی صورتحال اس میں شاید اس سے زیادہ بدتر طریقے کے ساتھ ہوتی اگر اللہ جل شانہ کا فضل جو ہے وہ شامل حال نہ ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اگر ہمارے پاس وقت ہوتا تو میں آپ حضرات سے پوچھتا، آپ اپنی رائے دیجئے اس کے بارے میں۔ آپ کے بھی کوئی، آپ ایک باشعور تعلیم یافتہ نوجوان ہیں، اس بارے میں ضرور آپ کی بھی کوئی رائے ہوگی، آپ نے بھی اس پر سوچا ہوگا اور کسی نتیجے پر اپنے طور پر پہنچے ہوں گے کہ آپ کے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے، اس وجہ سے ساری کی ساری ڈسٹربنس۔ میں اپنی رائے بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو میرے خیال میں اس کی وجہ ہو سکتی ہے اور جس کی وجہ سے ساری کی ساری پریشانی ہے۔ آج جو آپ لوگوں نے عنوان رکھا ہے نا آج کی ٹاک کا، آج کی گفتگو کا، اور وہ پھر نظریہ پاکستان کے حوالے سے، اور آج مجھے اسی موضوع کے اوپر شام کو لمز میں بھی بات کرنی ہے، یہ کسی ملک کی تخلیق کے 70 سال بعد بھی اگر اس کے بننے کی وجوہات پر گفتگو چل رہی ہو ابھی تک، یعنی کسی نتیجے تک بات گویا نہیں پہنچی، ابھی تک اس بات کی ضرورت ہے کہ نوجوانوں کو پھر سے بتایا جائے کہ یہ ملک کیوں بنا تھا۔ اگر کسی ملک میں یہ سچویشن ہو تو یہ پوری امہ کی صورتحال سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ایک کنفیوژن ہے، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ملک بن گیا تو جو لوگ بنانے والے لوگ تھے انہوں نے اپنا نقطہ نظر بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہوگا اور لوگوں نے اس کو لے لیا جب ہی ملک بنا، اور پھر وہ خود بخود ایک چیز میراث میں چلتی چلی آ رہی ہوتی ہے، اگلی نسلوں تک پہنچتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی کے ساتھ یہ بھی ایک ابھی تک ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے، اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، اس پہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں، ابھی تک ہماری کلاسز کے اندر اس پہ دونوں قسم کے نقطہ نظر سامنے رکھے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ نہیں یہ ملک جو ہے وہ سیکولر ملک بننا چاہیے تھا، ایک طبقہ کہتا ہے نہیں یہ اسلامی ملک ہونا چاہیے تھا۔ جیسے اس معاملے میں آپ سمجھتے ہیں کہ کنفیوژن ہے، اس طرح کچھ اور کنفیوژنز ہیں اور کچھ اور چیزیں ہیں جس کے نتیجے میں پورے عالم اسلام میں انتشار ہے، اور اسی انتشار کا ایک چھوٹا سا اس کی چھوٹی سی شکل آپ اس وقت اس ملک کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں۔